خواتین حضرات، طاقت کے نشے میں مست سوویت یونین جس نے ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کی گرم پانی تک رسائی حاصل کرنے کا ناپاک عزم کر رکھا تھا۔ خواتین حضرات، یہ سن 1979 کی بات ہے جب روس اپنی پوری طاقت سے افغانستان پر حملہ آور ہوا اور اپنے پلان کے مطابق کچھ ہی دنوں میں پورے افغانستان کی کمان سنبھال لیا۔ ناظرین محترم، اب روس کی ناپاک نظر وطن عزیز پاکستان پر مرکوز تھی، لیکن طاقت کے نشے میں مست ان ہواریوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس قوم کو ہم للکارنے جا رہے ہیں ان کے پاس ایمان کی ایسی طاقت ہے جو سوویت یونین جیسے مغرور طاقت کی نہ صرف ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بلکہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ روس کو اپنے سے 1000 گنا چھوٹے ملک نے وہ عبرتناک شکست دی جس کو دنیا تا قیامت یاد رکھے گی۔ خواتین حضرات، یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان کا مقابلہ اپنے سے کئی ہزار گنا زیادہ طاقتور ملک کے ساتھ تھا اور دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی تھی کہ روس پاکستان کو چیونٹی کی طرح مسل دے گا۔ روس نے پاکستان کو بھڑکانے کے لیے کئی بار سرحد کی خلاف ورزی کی تاکہ پاک فوج کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ ناظرین محترم، اس وقت پاکستان بالکل ڈیفینسیو حالت میں تھا اور ملک کی تمام دفاعی ادارے اس سوچ بچار میں مصروف تھی کہ کیسے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور فوج کو حملے سے روکا جائے۔ خواتین حضرات، اس وقت کے ISI چیف جنرل حمید گل کے لیے انتہائی آزمائش کا دور تھا کیونکہ دشمن بالکل سر پر آن کھڑا تھا اور نہ ہی پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کے ساتھ جنگ چھیڑتا۔ خواتین حضرات، ہمارے گمنام ہیروز نے جس بہادری اور جان نثاری سے افغانستان کی سرزمین پر روس کا بیڑا غرق کیا، اس کی چشمدید گواہ روسی فوج خود ہے۔ خواتین حضرات، بہت ہی کم لوگ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے خود افغان جنگ میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے افغانستان کو روسی فوجیوں کا قبرستان بنایا۔ ناظرین محترم، ہم آپ کے ساتھ ایک روسی فوجی جنرل اناتولی کا عجیب و غریب واقعہ بھی شیئر کریں گے کہ کس طرح وہ ISI کے خوف سے میدانی جنگ چھوڑ کر فرار ہوا، جس کو روسی فوج کا سب سے بہادر جنرل تصور کیا جاتا تھا۔ مگر اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے چلے کہ دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اردو ٹائم لائن کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔ خواتین حضرات، روس اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ چند ہفتوں کے اندر اندر وہ پورے پاکستان پر قابض ہو جائے گا، لیکن جنرل جاوید ناصر نے روسی فوج کو افغانستان میں اس قدر بے رحمی سے پسایا کہ روس 14 سال تک افغانستان میں پسا رہا۔ ہزاروں فوجی واصل جہنم ہوئے۔ اسی جنگ کے نتیجے میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 6 سال کے بعد روس اس پلان میں تھا کہ باڑ میں جائے افغانستان اور گرم پانی، مگر گمنام ہیروز نے گھیرا اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ جس سے نکلنا مشکل تھا۔ خواتین حضرات، ان تمام تر کامیابیوں کا سہرا جنرل جاوید ناصر کو ملتا ہے جنہوں نے برستی ہوئی آگ میں دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ ناظرین محترم، روس کے ایک جنرل اناتولی جو کہ کافی بہادر اور قابل آفیسر تھے، اناتولی اپنے فوج کی قیادت کرتے ہوئے اگلے مورچوں میں موجود تھے۔ انہیں مسلمانوں سے اور خاص کر پاکستانیوں سے سخت نفرت تھی۔ اسی دوران خونریز جنگ شروع ہوئی۔ خواتین حضرات، یہ مارکا 3 دن تک جاری رہا۔ یہ مسلسل چیختا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارا مقابلہ افغانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ISI کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، کئی دن تک فائرنگ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کی لاشیں میدانی جنگ میں پڑی رہی۔ جنگ بندی کے بعد جب اناتولی اپنے فوج کے ساتھ لاشیں اٹھانے پہنچ گیا تو اناتولی نے عجیب منظر دیکھا کہ مجاہدین کی لاشوں سے خوشبو آ رہی تھی جبکہ روسی فوجیوں کی لاشوں سے بدبو پھوٹ رہی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو اناتولی واپس ماسکو چلا گیا اور اچانک گم ہو گیا۔ روسی انٹیلیجنس ملک کا چپا چپا ڈھونڈتی رہی مگر اناتولی نہ ملا۔ برسوں بعد آذربائیجان کی ایک دیہاتی مسجد کا مؤذن فوت ہوا تو لوگوں نے ان کی لواحقین کے متعلق معلومات شروع کی۔ جب کچھ پتہ نہ چلا تو معاملہ پولیس کو سونپا گیا کہ شاید لواحقین کا کوئی سراغ مل جائے۔ کئی دنوں کے بعد معاملہ حل ہوا تو پتہ چلا کہ مسجد کا مؤذن کوئی اور نہیں بلکہ اناتولی تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد گمنامی کی زندگی کو ترجیح دی۔ دوستو، آج ہم جس ملک میں عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کے پیچھے ہزاروں گمنام ہیروز کا خون ہے جو آج بے شک ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن روسی فوج ان کی بہادری اور جرأت مندی کو آج تک نہ بھول سکی۔ اس لیے تو ایک روسی جنرل نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان پر حملہ کر کے کچھ حاصل نہ کر سکے گا سوائے موت کے، کیونکہ وہاں پاکستانی فوج اپنی کچار میں موجود ہے جنہوں نے شکست کا لفظ سنا ہی نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔